بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے خود کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ابلیس کا قول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا کام ہے اوپر کی طرف جانا، بلندی کی طرف جانا، اور مٹی کا کام ہے نیچے کی طرف رہنا۔ ابلیس کا یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا برا لگا کہ 10 لاکھ سال سے آسمان پر فرشتوں کے درمیان وہ عبادت کرتا تھا۔ آسمان کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور وہ زمین پہ کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، لیکن 10 لاکھ سال کی عبادت اسی ایک جملے کی وجہ سے ضائع ہو گئی اور سب کے اوپر پانی پھر گیا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا برا لگا، اس لیے خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوئے کہ آسمان پر اعزاز کے ساتھ فرشتوں کے درمیان اس کو رکھا، لیکن جب اس نے اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور بحث کی اور خود کو حضرت آدم سے بہتر بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے زمین پر ذلیل کر کے اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آج یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے اور ہر شخص اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے یہ ابلیسی صفت ہے، اس کو نکالیے، ورنہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں آپ دن بدن گناہگار ہوتے چلے جائیں گے، مجرم ہوتے چلے جائیں گے، ملعون ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ابلیسی صفت ہے، اس صفت سے خود کو نکالنا، نجات پانا بہت ضروری ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جس کسی کو بھی دیکھے اپنے سے بہتر خیال کرے، چاہے یہ اطاعت گزار ہو اور وہ گناہگار، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کی اطاعتوں میں آخری طاعت ہو اور اس کا گناہ گناہوں میں آخری گناہ ہو۔ ایک مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے جس کسی کو دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری یہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، سارے اولیاء اللہ کا سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری پر جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کیا فرمایا کہ میں نے جس کسی کو دیکھا اپنے سے بہتر خیال کیا، سوائے ایک دن کے
کہ اس کی سزا میں نے بھگتی۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں نے کسی حبشی کو دیکھا کہ پانی کے کنارے بیٹھا ہے اور پہلو میں صراحی دھری ہے، وقتاً فوقتاً اس سے کسی چیز کے گھونٹ بھرتا ہے، اور ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اس سے تو میں ہی اچھا ہوں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک کشتی پانی میں ڈوبنے لگی۔ 7 آدمی اس کشتی میں تھے، ساتوں کے ساتوں ڈوبنے لگے۔ حبشی نے فوراً پانی میں سے جب یہ نظارہ دیکھا تو فوراً پانی میں چھلانگ لگائی اور 6 آدمیوں کو پانی سے نکال لایا۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے حسن بصری، اس ایک آدمی کو تم نکال لاؤ۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، تکتا رہ گیا۔ پھر مجھ سے بولا کہ اس صراحی میں پانی ہے اور یہ عورت جو میرے پہلو میں بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے۔ میں تمہارے امتحان کے لیے یہاں بیٹھا تھا، جاؤ، ابھی تم صرف ظاہر کو دیکھنے والے آدمی، معلوم نہیں کون کس بھیس میں کتنا بڑا ولی ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ خواجہ حسن بصری ہیں اتنے بڑے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی کوئی ان سے بھی کوئی اعلیٰ چھپا رستم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو تم سے بھی بہتر کوئی ہے حسن بصری ہیں۔ ابھی موجودہ انسانوں میں سے کوئی حسن بصری سے بڑا ہے؟ حسن بصری کے بعد سارے اولیاء اللہ کا سر، اتنا بڑا مقام خواجہ حسن بصری۔ اس واقعہ سے یہ عبرت اور سبق ملا کہ نہ تو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھو اور نہ ہی اپنے کو کسی سے بہتر سمجھو، اس لیے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ابلیسی صفت ہے۔ اسی طرح اس واقعہ سے یہ بھی عبرت ملا کہ کسی سے بدگمانی کرنے میں جلدی نہ کرو تاکہ تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ خوب تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، گمانوں کے کام میں نہ رہا کرو، گمانوں کے چکر میں نہ رہا کرو، اس لیے کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اگر تم نے بدگمانی کر لی فلاں شخص میں وہ ایسا ہے اور تحقیق نہیں کی تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں کہ میرا بندہ ایسا نہیں تھا، تو نے کیسے اس کو جو ہے ایسا سمجھ لیا؟ وہ تو صحیح تھا، تو نے غلط سمجھ لیا، اس کی دلیل دے کہ وہ غلط کیسے؟ اب وہاں دلیل نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ دلیل تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور فرضی دلیل سے کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بیجا گمانوں سے محفوظ فرمائے اور بندگان خدا کی تحقیر سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ والی صفات، فرشتوں والی صفات پیدا کرے۔